امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمرو بن عبدود نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جانبر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی اور فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم کل میرے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہ و بکا سے فضائیں گونجنے لگیں، عوام الناس کے نالہ و شیووں سے کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے، اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے ہیں، دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی مرتضیٰ کا سر ہی دوپارہ نہیں کیا بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ حضرت کا لقب کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب و ام کلثوم کے نالوں و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن و حسین نے اپنے امامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ بہلول کا حرف حرف درد و الم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہ نکلا۔ اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا۔ ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔